سلام اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، سلام اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، سلام اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، سلام اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی، سلام اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، سلام اس پر تبسم گل کا جس کے مسکرانے میں، سلام اس پر تبسم گل کا جس کے مسکرانے میں، سلام اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، سلام اس پر بہار گلشن عالم جسے کہیے، سلام اس پر بہار گلشن عالم جسے کہیے، محمد مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ پیشانی شکر الہی میں سجدہ ریز ہو اور ہم بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں، تب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا کرم، کتنا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان، شب قدر، اعتکاف اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کیا۔ یہ وہ فضیلت ہے اور یہ وہ انعام ہے جس کو انسان دولت اور جائیداد سے حاصل نہیں کر سکتا۔ این سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ اللہ کے فضل ہی سے یہ نعمت حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے کتنے بھائی ایسے تھے جو سال گزشتہ ہمارے ساتھ صوم و صلات میں شریک تھے، لیکن ان کی زندگی کا وقت پورا ہو گیا اور وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، اور اللہ نے ہماری عمروں میں برکت دی کہ ایک بار پھر ہمیں اس رمضان سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور بار بار اس جیسے مبارک مہینے سے شرفیاب ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم رمضان کی فضیلت کو صرف تراویح اور تلاوت قرآن، تہجد اور صوم و صلات کی صورت میں دیکھتے ہیں، پاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے اثرات ہماری زندگی پر کیا مرتب ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کی اس روایت سے جو ابن ماجہ میں انہوں نے ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو افراد آئے۔ ابھی تک وہ دونوں مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیا جائے کہ ابھی وہ کافر تھے اور اسلام ان کے دلوں میں رچا بسا نہیں تھا، لیکن جب اللہ رب العزت جسے ہدایت دینا چاہے اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ افمن یہد اللہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیا کرتا ہے۔ خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کرتے ہیں، اور گویا الاسلام یہدم ما کان قبلہ کی تحت کہ اسلام لائے، اور اسلام لاتے ہی اسلام نے ان کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں
صحابہ میں سے، اب تو ہم صحابی کہیں گے کیونکہ وہ مشرف باسلام ہو چکے ہیں، ان دونوں صحابہ میں سے ایک صحابی ایسے تھے جو بڑھ چڑھ کر کے دین کے کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے۔ ویسے تو تمام صحابہ کرام کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی، لیکن بعض کے اندر یہ جذبہ اللہ رب العزت بعض کے مقابلے میں زیادہ رکھ دیتا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بالمقابل جو دوسرے صحابی تھے وہ بھی اپنے بساط کے مطابق دین کے کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے، لیکن پہلے کے مقابلے میں وہ بات نہیں پائی جاتی تھی۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ دونوں مشرف باسلام ایک ساتھ ہوئے، مگر ایک دین کے کاموں میں جو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے، کچھ سالوں کے بعد ایک غزوے میں تشریف لے گئے اور اسی غزوے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور دوسرے صحابی باقاعدہ حیات رہے، زندہ رہے، مگر ایک سال کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا، بینما انا عند باب الجنہ، میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر ہوں اور میرے برابر میں وہ دونوں صحابی بھی موجود ہیں۔ اذ خرج خارج من الجنہ، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اتنے میں جنت سے ایک نکلنے والا ایک فرشتہ آتا ہے اور اذن للذی توفی الآخر منہما، آنے کے بعد اس نے ان صحابی کو جن کا انتقال ایک سال بعد ہوا تھا، شہادت کا درجہ بھی نہیں ملا تھا، اپنی موت مرے تھے، آنے والے نے سب سے پہلے ان کو اجازت دی کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیے۔ وہ جنت میں داخل ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی فرشتہ آیا اور اذن للذی استشہد، ان صحابی کو جو راہ خدا میں شہید ہو گئے تھے ان کو بھی جنت میں داخلے کے لیے بلا لیا، اس نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ فرجع الیہ، اور پھر اس کے بعد وہ آنے والا میرے پاس آیا اور کہا ارجع فإنک لم یأن لک بعد، آپ تو چلے جائیے اس لیے کہ ابھی آپ کا وقت پورا نہیں ہوا۔ میں چلا آیا، میری نیند کھل گئی۔ اب جو میری نیند کھلی تو مجھے حیرت تھی، اور حیرت اس بات پر تھی کہ جو صحابی شہید ہوئے ہیں ان کو جنت میں بعد میں داخل کیا گیا، اور جو صحابی اپنی موت میں رہتے ان کو جنت میں پہلے داخل کیا گیا۔ مجھے اس پر حیرت تھی، اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت اہل جنت کو جنت میں داخل کر دے گا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی جنتی کے دل میں یہ تصور اور یہ خیال بھی نہیں پیدا ہوگا کہ وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ کر کے جائے۔ ایسی نعمتیں اسے وہاں ملیں گی کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کے اندر جو نعمتیں جنتی پائے گا وہ نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جسے دنیا میں نہ انسان کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، اور نہ ہی کسی انسان کے ذہن و دماغ میں اس نعمتوں کا تصور اور خیال گزرا ہوگا۔ تو کون اس دنیا میں آنا چاہے گا؟ کسی جنتی کے دل میں خیال نہیں پیدا ہوگا کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں جائے، سوائے ایک اس شہید کے جس کا مقام جنت میں بہت بلند ہوگا،
لیکن اس کے باوجود شہادت کے اس مقام بلند کو دیکھ کر کے وہ تمنا کرے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور پھر میں اس جان کو راہ خدا میں قربان کروں اور مقام بلند حاصل کروں، اور پھر دنیا میں جاؤں اور اپنی اس جان کو راہ خدا میں قربان کروں اور جنت میں مقام بلند حاصل کروں۔ تو شہید کے علاوہ کسی کے دل میں یہ تمنا نہیں ہوگی۔ تو شہید کا اتنا بڑا مقام ہے، مگر مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ جس صحابی کو شہادت کا درجہ ملا انہیں تو جنت میں بعد میں داخل کیا گیا، اور جو اپنی موت اس دنیا سے گئے انہیں جنت میں داخلہ پہلے نصیب ہوا۔ اس کی پر مجھے حیرت تھی۔ حضرات صحابہ کرام کے درمیان اس خواب کا چرچا ہونے لگا، لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے، اور شدہ یہ خبر آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زباں پہ بار الہا، یہ کس کا نام آیا؟ زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کو دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تک یہ خبر پہنچ گئی کہ حضرات صحابہ کرام میں اس کا چرچا ہو رہا ہے کہ شہید کو بعد میں جنت میں داخل کیا گیا اور اپنی موت جانے والے صحابی کو اس دنیا میں پہلے جنت میں داخل کیا گیا۔ تو آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے خطاب کیا، فرمایا الا ای ذالک تتعجبون، کس بات پر تمہیں حیرت ہے؟ تمہیں حیرت کس بات پر ہے؟ کیا تمہیں حیرت اس بات پر ہے کہ شہید ہونے والے صحابی کو بعد میں جنت میں داخل کیا گیا اور اپنی موت مرنے والے صحابی کو پہلے داخل کیا گیا؟ اس پر تمہیں حیرت ہو رہی ہے؟ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے کہا نام یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہمیں اسی بات کے اوپر ہے۔ تو آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر حیرت کی کوئی بات نہیں۔ الم یمکث بعدہ سنتن الم یدرک رمضان فصام وصلی واعتکف، حیرت کس بات پر ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ وہ صحابی جو اپنی موت مرے وہ 1 سال بعد اس دنیا سے گئے، انہیں رمضان کا مہینہ ملا، اور اس رمضان کے مہینے میں انہوں نے صوم و صلات اور عبادتوں کی پابندی کی، انہوں نے شب قدر کو پانے کی کوشش کی، اعتکاف کر کے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کی۔ تو جس صحابی کو 1 سال بعد اس دنیا کے 1 سال تک اس دنیا میں رہنے کا ملا، انہیں رمضان کا مہینہ ملا تھا، اور ان رمضان کی عبادتیں اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ رب العزت نے ان صحابی کا مقام بلند و بالا کر دی۔ حضرات گرامی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سال کا ایک نظام ہے جو ایسے ہی آتا رہتا ہے، نہیں، یہ 1 سال میں سال کے 11 مہینوں کے بعد 1 مہینہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں تبدیلی کے لیے آتا ہے، تبدیلی کے لیے آتا ہے کہ سال کے 11 مہینے میں ہم نے من چاہی زندگی گزاری ہے، تو اس 1 مہینے کے اندر ہم رب چاہی زندگی گزارے، ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے گویا اپنے پروردگار کو روٹھا دیا ہے، اب ہمیں اسے روٹھے ہوئے رب کو اس مہینے کے اندر منانا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، جس مہینے کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ غفران اور مغفرت کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ مہینہ لیلۃ القدر کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ مہینہ اعتکاف کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر مغفرت کے بہانے گویا بندوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ تم اس طریقے سے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا کر کے اپنے لیے بخشش کا سامان مہیا کر لو۔ اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفدت الشیاطین المردہ، سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ علماء نے مثال دی ہے اور بڑی اچھی مثال دی ہے کہ فرض کریں آپ اگر دو آدمی باہم لڑ رہے ہوں، جھگڑا کر رہے ہوں، اور ان میں ایک آپ کا دوست ہو، آپ کا ساتھی ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس دوست کی مدد کریں، تو اس مدد کرنے کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کا جو دشمن ساتھی ہے جو اس سے لڑ رہا ہے اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں، دبوچ لیتے ہیں، اور پھر آپ کے دوست کو موقع مل جاتا ہے کہ خوب پٹائی کرے۔ موقع ملتا ہے نا تو وہ خوب پٹائی کرتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا دشمن تو شیطان ہے۔ اللہ رب العزت نے جکڑ دیا اسے پہلی ہی شب کے اندر، اور ایسا جکڑ دیا کہ بندوں کو کہہ دیا، سال کے 11 مہینوں میں تقریریں ہوتی تھی، وعظ ہوتی تھی، نصیحتیں ہوتی تھی، اس کا وہ اثر نہیں پڑتا تھا تمہارے دلوں کے اوپر جو اثر اب پڑ رہا ہے جب ہم نے شیطان کو بند کر دیا۔ اب چاند دیکھتے ہی ہر کوئی آدمی صاف ستھرا ہو کر کے خود ہی مسجد کی طرف بھاگا چلا آ رہا ہے۔ یہ اثر ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا جس میں آپ نے فرمایا صفدت الشیاطین المردہ، بند کر دیا گیا شیطانوں کو۔ اب ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی ہے جہاں 11 مہینوں میں ان کی رسائی ہوا کرتی تھی۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بہانہ بیان کیا اور فرمایا کہ دنیا والوں کا عجیب حال ہے۔ دنیا والوں کا تو حال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی کپڑوں کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، پھلوں کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، اور ہم نے کیا کیا اپنے بندوں کے لیے، من تطوع فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضہ ومن ادى فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ میں کوئی قصہ اور کہانی سنا رہا ہوں، یہ فرمان ہے آقا نامدار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یوں سمجھو کہ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، زبان میری ہے۔ فرمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کمانے کا موقع ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لوگوں نے اگر اپنے سامانوں کا ریٹ بڑھا دیا تو ہم نے اپنے بندوں کی عبادتوں کے ثواب کا ریٹ بڑھا دیا۔ اب اس مہینے میں جو بندہ نفلی عبادت کرے گا جب وہ اپنے گھر جائے گا تو اپنے نام اعمال میں فرض کا ثواب لے کر کے لوٹے گا، اور جو فرض ادا کر کے جائے گا ہم اسے 70 فرضوں کا ثواب دیں گے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ للصائم فرحتان، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربی۔ ایک خوشی تو روزے دار کو حاصل ہوتی ہے جب وہ دن بھر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اور شام کو افطار کے وقت جب لقمہ تر اس کے منہ میں جاتا ہے تو ایک فطری خوشی اللہ رب العزت دیتا ہے ایسے روزے دار کو۔ اور فرمایا یہ تو دنیا کی خوشی ہے، اور آخرت کی خوشی کب ہوگی؟ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا، پروردگار سے ملاقات کے لیے جائے گا، تو ایک انوکھی اور ایک اچھوتی اور ایک منفرد خوشی اس بندے کو حاصل ہوگی، اور اسپیشل دروازے سے اسے داخل کیا جائے گا روزے دار کو، جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ یہ مغفرت کے مہینے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں اگر غور کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ مغفرت کے بہانے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس مہینے کے اندر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، آپ سنتے ہیں بار بار سنتے رہتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ،
روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سفارشی بن کر کے کھڑے ہو جائیں گے. یقول الصیام یا رب انی منعتہ النیام. روزہ یہ کہے گا کہ اے پروردگار میں نے اسے کھانے سے روک رکھا تھا, پینے سے روک رکھا تھا, فشفعنی فیہ, لہذا میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما لے. قرآن یہ کہے گا کہ یہ بندہ تراویح میں کھڑا رہتا تھا, نیند کو قربان کیے ہوئے تھا, اپنے جسموں کو تھکا رہا تھا. دنیا والے تو ہوٹلوں میں پھر رہے تھے, مگر آپ کا یہ بندہ اپنے جسموں کو تھکا رہا تھا. آپ کے قرآن کو سننے میں, کلام الہی کے سننے کی لذت اسے محسوس ہو رہی تھی. پروردگار عالم میں نے اسے سونے سے روک دیا تھا. فشفعنی فیہ, لہذا میری سفارش اس روزے دار کے بارے میں, اس قرآن کی تلاوت سننے والے کے بارے میں قبول فرما لے. حدیث میں آتا ہے فیشفعان, دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, مغفرت کے بہانے اگر غور کیا جائے تو ابھی تو شب قدر کی شکل میں باقی ہی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے شب قدر. غروب آفتاب کے بعد ہی سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم سمائے دنیا پر آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له, الا من مسترزق فارزقه, الا من مبتلا فاعافیہ. سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آواز دیتے ہیں, اور یہ کوئی 1-2 گھنٹے کا سما نہیں رہتا ہے. غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار, آئے اس دربار میں, ندامت کے آنسو بہا دے, ایک قطرہ اور چند قطرے ندامت کے آنسو بہا دے. پہاڑوں کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے, لیکن اگر اس کے دل کے اندر خوف ہو گیا خدا کا اور اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے تو کتنے بھی گناہ ہو میں اس کی مغفرت کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی بندہ جو حلال روزی کی طلب کے اندر آئے کہ اسے حلال روزی دے دی جائے. ہے کوئی پریشان حال جو اپنی پریشانی کا شکوہ کرے اور اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا جائے. وہ داتا ہے, وہ آقا ہے, وہ کریم ہے, وہ ذرہ نواز ہے, اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں. اعلان ہو رہا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں. سحری کھانے کے لیے آپ اٹھیں گے, 15 منٹ پہلے اٹھ جائیے, تہجد پڑھ لیجئے, 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے, اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیجئے. خدا پاک کی قسم صبح صادق سے پہلے تمہاری قسمت کا ستارہ طلوع ہو جائے گا. صبح صادق سے پہلے تمہارے لیے نیکیوں کا باب روشن ہو جائے گا. جس طریقے سے رات اپنے ساتھ اپنی تاریکی اور اپنی سیاہی کو لے کر کے جائے گی, انشاءاللہ وہ ہمارے گناہوں کی بھی سیاہی لے کر کے جائے گی. مگر مانگو تو اللہ رب العزت سے, جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو, جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, یکسوئی کے ساتھ, انہماک کے ساتھ, کاروباری مشغولیتوں اور الجھنوں سے ہٹ کر کے صرف اور صرف یاد الہی کے لیے آخری عشرہ دے دیا کہ بندہ اعتکاف کے لیے آ جائے. اعتکاف آپ یہ مت سمجھیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت, تمام شریعتوں میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ عمل رہا ہے. جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی جس میں خطاب ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو, وہاں فرمایا جا رہا ہے اطہر بیتی للطائفین والعاکفین, پاک کر دیجئے خدا کے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے. یہاں اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور اعتکاف کی فضیلت آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے لیے اعتکاف کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان
3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، یعنی گویا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ یہ موقع ہوتا ہے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کا، تعلق کو قائم کرنے کا یہ بہترین موقع ہے اعتکاف۔ یہ اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کے در پر پڑ جانا۔ علماء نے بڑی اچھی طریقے سے اس کی مثال بیان کی ہے کہ یہ آخری عشرہ شروع ہوا اور حکم دیا گیا کہ کاروباری الجھنوں سے الگ تھلگ ہو کر کے صرف 10 دن کے لیے اللہ کے دربار میں آ جاؤ، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا یہ سب اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ جو تم تلاوت کرو گے، عبادت کرو گے، نوافل پڑھو گے، ذکر کرو گے، تسبیح کرو گے، یہ تو ہے ہی، اگر کچھ نہیں کرو گے تو اللہ کے گھر میں رہنے اور سونے کی وجہ سے بھی تمہارے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئی۔ ایسے فرصت کے اوقات کہاں ملیں گے جس میں صرف رب ذوالجلال کا تصور ہو اور کسی کا؟ معتکف جب آ جاتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک ریہرسل کورس ہے، ایک ریہرسل کورس ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی، شوال کا مہینہ آتے ہی حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے پہلے رمضان کے اس آخری عشرے میں ریہرسل کرائی گئی، مشق کرایا جا رہا ہے اسے کہ تم اپنے بستر کو لے آؤ اللہ کے گھر میں، یہی اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، اس لیے کہ اب حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ابھی تک تم نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اب اپنے دیار کو چھوڑنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا ہے اور بیت اللہ کا تمہیں سفر کرنا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ اس مشق اور ریہرسل کی برکت سے آج آپ نے اپنے گھر کے بستر کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں آ پڑے ہو، کل واقعی خدا کے گھر میں تمہیں بلایا جائے گا۔ مگر تصور تو ہو، یہاں آؤ گے، اعتکاف کے لیے بیٹھو گے، کوئی کام نہیں ہے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری دید سے، تیرے نام سے، اور کوئی کام نہیں ہے۔ جو اعتکاف معتکفین آ جاتے ہیں کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، ان کو اگر کوئی واسطہ ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے فکر سے، اللہ کی دید سے، اللہ کے نام سے۔ تو یہ اعتکاف بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے سے اللہ رب العزت سے تعلق کی مضبوطی کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے در پہ آ کر کے پڑ جائے کہ ہم تو تجھ سے اپنا تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں، اللہ تجھ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، ہم مال میں ترقی چاہتے ہیں، ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، لیکن ایک 10 دن کا اعتکاف کر کے اللہ کی محبت کو بھی تو چاہ لو۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا دولت ہو سکتی ہے کہ کسی بندے کو اللہ کی محبت مل جائے؟ دنیا والوں کو دولت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، دنیا والوں کو عزت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، دنیا والوں کو شہرت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، دنیا والوں کو جائیداد ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، تو کیا مومن بندے کو جب اللہ کی محبت مل جائے گی تو اسے خوشی نہیں ہوگی؟ اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ مہینہ سایہ فگن کیا ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور مغفرت کے یہ بہانے جو میں نے چند بیان کیے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرنے والے، حدیث پڑھانے والے، حدیث پر نظر رکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ احادیث مبارکہ کے اندر یہ بہانے مغفرت کے بیان کیے گئے۔ عید کی رات بھی مغفرت کا بہانہ ہے، مگر میں اس تفصیل میں نہیں گیا، مگر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن و دماغ میں ایک بات آ رہی ہو کہ جب اللہ رب العزت کے مغفرت کے بہانے شب قدر کی صورت میں، رمضان کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، افطار کی صورت میں، دریاؤں اور سمندری مچھلیوں کی دعائے مغفرت کی صورت میں
کئی صورتوں میں اللہ کی مغفرت ظاہر ہوتی ہے، تو آخر یہ سخت وعید کیوں آئی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت اور بخشش کے سامان جمع کر کے اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق نہ بنائے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ دعا کرنے والے سید الملائکہ اور جواب دینے والے آمین کہنے والے کون؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہونا یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی بددعا کے اوپر آمین کہا۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ مغفرت کے اتنے بہانے اور اتنے سخت وعید کیوں ہیں۔ میں مثال سے بتلایا کرتا ہوں کہ آپ کا ایک فرزند ہے، ایک چھوٹا بیٹا ہے، آپ بہت پیار کرتے ہیں اس سے، بہت پیار کرتے ہیں۔ ماں باپ کتنا لاڈ اور پیار اسے دیتے ہیں، شعور کو پہنچتا ہے تو اسے اچھے کالج اور اچھے اسکول اور اچھے قاری صاحب کے پاس لے جاتے ہیں اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ وہ بچہ ضد کرتا ہے کہ میں پیدل نہیں جاؤں گا، آپ اس کے لیے سواری کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کٹر نہیں ہے، پنسل نہیں ہے، ہمیں نیا بستہ چاہیے، ہمیں نیا ڈریس چاہیے، ہمیں ٹفن چاہیے۔ باپ بیچارہ ہر خواہش اس کی پوری کرتا ہے، اس کے لیے جوڑے لاتا ہے، ڈریس لاتا ہے، اس کے لیے صاحب سواری کا انتظام کرتا ہے، ماں اس کے لیے ٹفن کا انتظام۔ آپ اتنے سارے انتظام کر دیں اپنے بچے کے لیے اور پھر بھی بچہ پڑھنے کے لیے نہ جائے تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ارے بھائی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ اس کی ہر خواہش پوری کیے جا رہے ہیں اور پھر بھی اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو باپ کتنا ناراض ہوگا۔ تم نے یہ کہا تو میں نے یہ کیا، تم نے یہ کہا تو میں نے یہ کیا، اب پھر بھی تم نہیں جا رہے ہو، اب تمہاری پٹائی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے مغفرت کے اتنے بہانے ہمارے سامنے کھول دیے اور اس کے باوجود بھی ہمارے دل نہ پسیجیں، ہمارے قلوب متوجہ نہ ہو، ہم اپنے کاروباری الجھنوں سے اپنے آپ کو الگ کر کے اللہ کی مغفرت کے خزانے لوٹنے کے لیے قدم نہ بڑھائیں تو کیا پروردگار ناراض نہیں ہوگا؟ وہ اگر رحمان ہے، رحیم ہے تو وہ جبار اور قہار بھی ہے۔ اس لیے اس طریقے کا خیال ہمارے دلوں میں نہیں آنا چاہیے۔ جب اللہ رب العزت نے اتنے بہانے ذکر کر دیے اور پھر بھی اس کے باوجود بھی بندہ پہلو تہی کرے گا تو یقیناً یہ ناراضگی کا سبب ہوگا ہی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے علماء نے، اکابر نے ایک مثال دی ہے، بڑی اچھی مثال دی ہے، بہت اچھی مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی تھا، دیہاتی، اس کو یہ معلوم ہوا کہ فلاں گاؤں میں میلہ لگتا ہے، میلہ۔ اس نے سوچا آئندہ سال میں بھی میلے میں جاؤں گا۔ اب بھائی میلے میں جانے کے لیے تو جیب بھی گرم ہونی چاہیے، تو اس نے کیا کیا، سال بھر پیسے اکٹھا کیے، جو بھی بچتا تھا اکٹھا کرتا تھا سال بھر کہ اب جب میلہ لگے گا تو میلے میں جاؤں گا۔ چنانچہ سال میں جب میلے کا دن آیا تو وہ بیچارہ بہت خوشی سے اور بڑی تیاری سے میلے میں گیا کہ آج تو میلہ ہے اور اس کے لیے میں نے بڑی تیاری کر رکھی ہے، آج تو میلے میں جاؤں گا، یہ خریدوں گا اور صاحب یہ کھاؤں گا، وہ کھاؤں گا، ایسی مستی کروں گا۔ وہ میلے میں گیا بیچارہ تو اتفاق ایسا ہوا کہ اس کی جیب ہی کٹ گئی، اس کی جیب ہی کٹ گئی، بڑا مایوس۔ اب وہ گھر آیا تو بیوی نے کہا بھائی کیسا رہا میلہ، میلہ کیسا رہا؟ تو کہنے لگا میلہ، ارے میلے کا تو نام ہی مت لو،
آج جا کر کے میلے کی حقیقت ہمارے سمجھ میں آئی کہ لوگ میلہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ہماری 11 مہینوں کی کمائی کاٹ لیں، لوگ ہماری جیب کاٹ لیں، لوگ میلہ اس لیے لگاتے ہیں۔ تو یہ 11 مہینوں کا میلہ ہمارے لیے ایک مہینے میں لگا ہے تاکہ 11 مہینے جو گناہ ہم نے جمع کیے ہیں، حق تلفی کی صورت میں، غیبت کی صورت میں، برائیوں کی صورت میں، نافرمانیوں کی صورت میں، معاصی کی صورت میں، یہ 11 مہینے کے بعد ایک مہینے کا میلہ اس لیے لگتا ہے تاکہ گناہوں سے جو جیب اور گناہوں سے دل جو ہمارا بوجھل اور سیاہ ہو گیا ہے وہ جیب ہماری کاٹ لی جائے۔ لیکن آئیں تو میلے میں، آئیں تو اللہ کے دربار میں، خلوص نیت سے تو آئیں، تو اللہ رب العزت گناہوں کی معافی اور بخشش کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت کی بخششیں تو بہانے ڈھونڈتی ہے، ہمیں اور آپ کو آنا پڑے گا اللہ کے دربار میں، روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے آنا پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آدھا دن، آدھا رمضان گزر چکا ہے، رمضان کا کچھ ہی حصہ باقی رہ گیا ہے، اس کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء، آپ نے فرمایا ان دلوں کے اوپر ایسے ہی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے۔ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو اس کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے پتا چلے کہ ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں؟ فرمایا اگر انسان گناہ کرے اور اسے گناہوں کا احساس بھی نہ ہو تو یہ سمجھیے کہ اس کا دل زنگ آلود ہو چکا۔ اور پھر صحابہ نے عرض کیا وما جلا ہوا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول اگر ہمارے دل زنگ آلود ہو جائیں تو اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمل کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے زنگ کرنے کا پہلا نسخہ یہ ہے کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرو گے، قبر کی تنہائی کو یاد کرو گے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس جب تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگا تو تمہارے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اور دوسرے عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، بہت برکت کا سبب ہے۔ تم بیمار ہوتے ہو، ڈاکٹروں کا چکر لگاتے ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہو، عاملوں کا چکر لگاتے ہو، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ قرآن فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے۔ روحانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن کے اندر شفا ہے اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ ذرا قرآن کی تلاوت کے پابند ہو کر کے تو دیکھو، مگر ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جنہیں رمضان ہی میں توفیق مل پاتی ہے۔ ملی نہ اتنی بھی فرصت کہ اس کو پڑھ لیتا، ملی نہ اتنی بھی فرصت کہ اس کو پڑھ لیتا۔ کتاب تیرے لیے آسمان سے اتری تھی، کتاب میرے لیے آسمان سے اتری تھی، یہ کتاب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کسی اور کے لیے نازل ہوئی نہیں ہوئی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، شفا رکھی ہیں۔ ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت کے پابند ہو، غیر رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت کے پابند ہو، یہ دلوں کے زنگ کے دور کرنے کا نسخہ ہے، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے۔ سفینے کے معنی کشتی کے آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کشتی جب سمندر اور دریا میں چلتی ہے تو کبھی ڈانا ڈول ہونے لگتی ہے، اور جب کشتی میں سوار جو لوگ رہتے ہیں، جب کشتی ڈانا ڈول ہونے لگتی ہے تو ہر کوئی گھبرانے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو ڈوب جائیں۔ لیکن جس سفینے اور جس کشتی کو اللہ کو بچانا مقصود ہوتا ہے، جب دریا کی موج آتی ہے تو اس کشتی کو ڈبانے کے بجائے اسے ساحل پر پہنچا دیتی ہے۔ یہ رمضان ہم جس ایمان کی کشتی میں سوار ہیں، یہ ڈانا ڈول ہونے کے لیے نہیں ہے، انشاءاللہ اس میں موج آئے گی تو ہم ساحل پر پہنچیں گے۔ شاعر نے کہا ہے حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے، کنارے تک اسے طوفان خود ہی چھوڑ آتے ہیں۔
حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے کنارے تک اسے طوفان خود ہی چھوڑ آتے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے، ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں اور جو ایام باقی رہ گئے ہیں ان کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت اس کہنے والے گنہگار کو بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ